بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج کی جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے خواہشات کے قیدی۔ معزز سامعین، ہماری زندگی میں ہر شخص کچھ نہ کچھ خواہشیں ہوتی ہیں۔ خواہش وہ جو آپ بخوشی کرنا چاہے، جس کے لیے آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہ جس کے لیے آپ تیار رہتا ہو۔ معزز سامعین، ہاں ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ خواہشیں ہوتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہے اور کچھ بڑے خواہشیں ہوتی ہیں۔ کچھ خواہشیں وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کو مکمل اس کورس کو جوائن کرنا پڑتا ہے، پھر آنا جانا پڑتا ہے، اور تجربہ اور ساتھ میں اسکل، یہ سب کچھ لے کے پھر وہ اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ دوسرا خواہش وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے، تو اس کے لیے محنت کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر محنت نہ کرے تب تک وہ خواہش پورا نہیں ہو سکتی۔ تیسری جو خواہش ہوتی ہے انسان کی، وہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ وہ شخص کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تیسری جو شوق ہے، اس کے بارے میں آج کل ہمارا معاشرہ بہت پریشانیوں کا شکار ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو اپنے استطاعت کے مطابق دی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو دی ہے اس پر صبر کرے اور راضی رہے۔ اب ہمارے حال یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی خواہش رکھ لیتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے پیسے ادھر ادھر سے کر کے ادھار پہ لینے پڑتے ہیں، پھر ہم اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر آ کر ہم سے جب پیسے مانگتے ہیں تب نہ ہو تب بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے مثالیں ہیں کہ ہماری طاقت میں وہ خواہش اس کو پورا کرنے کے لیے ہماری طاقت نہ ہو تب بھی ہم اس خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر پریشانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی ضرورت 10,000 روپے والی موبائل سے پورا ہو سکتی ہے۔ اب وہ خواہش رکھے ایک اس سے بڑھ کر لاکھوں والی موبائل سے، وہ خواہش رکھے کہ میرے پاس آئی فون موبائل ہو، لیکن اس کے پاس حاضر میں پیسے بھی نہ ہو، تو اب یہ شخص کیا کرتا ہے، کسی سے پیسے ادھار لے کے اس چیز کو خرید لیتا ہے۔ تو اب یہ پیسے جو اس سے اپنے اوپر بوجھ بنایا ہے، تو یہ اس کی پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پریشانی کا ذریعہ کیوں اس سے بن جاتا ہے کہ وہ شخص جب اس سے پیسے مانگتا ہے اور اس شخص کے پاس پیسے نہیں ہوتا تو پھر یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ، یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال پیش کی، ہماری زندگی میں لاکھوں مثال ایسے ہیں کہ جس کے لیے ہم پھر بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہماری طاقت سے باہر ہوتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ زندگی میں جو اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور ہمیشہ چھوٹی جتنی طاقت ہو ان چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھے۔ بڑی چیزوں کی خواہش حاصل کرنے میں آپ اپنی زندگی کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں اور اپنی زندگی سے خوشیوں کو نہ دور کریں۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ